یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شفارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ٹرائیکر کی ملاقاتوں کا چرچا ہے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمارے پی ایم، چیف آف آرمی سٹاف اور ISI چیف جو ہیں ان کی ملاقاتیں کسی خاص وجوہات کی بنا پر ہے یا پھر روٹین کی ملاقات ہے۔ دوسری جانب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا PGM کے غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں اور PPP اور نون لیگ کے درمیان جو ہے راہیں جدا ہونے والی ہیں کہ نہیں۔ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ نشان یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ گھڑمس کیا مچا ہے۔ امتیاز صاحب، کوئی چڑیا، کوئی ہاتھی، کوئی ہدہد کچھ ہے تو بتائیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہمارے پاس نہ ہدہد ہے، نہ چڑیا ہے، نہ خاص اندرونی ذرائع ہیں جو تین لوگوں کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں کوئی کسی کو بنا رہا ہے انٹرم پرائم منسٹر، ایک بے وقوف سا ایک پرانا سابق سفیر ہے اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو طرح کی کہانیاں کس سے، اس کی وجہ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں پسند کی جاتی ہیں تو مجھے تو الجھن ہونے لگی ہے۔ یہ لوگوں کے پاس کیسے خبریں آ جاتی ہیں؟ ایسی ہوائی باتیں، آخر میں دیکھیں کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے۔ لیکن یہ جو ملاقاتیں، اب اسے میڈیا نے کھلے طور پر اب ٹرائیکا کہنا شروع کر دیا، یعنی تین سری حکومت، آرمی چیف، ISI چیف، پرائم منسٹر۔ ملاقاتیں ان کی بڑے اچھے ماحول میں دھوپ سیکتے ہوئے ہوتی ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ ملاقات یقیناً جو بائیڈن کے حوالے سے تبدیلی آئی ہے امریکہ کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں طالبان سے دوبارہ ہم نظر ثانی کریں گے معاہدے پہ، اور طالبان اپنی ڈیل کا حصہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایران کے حوالے سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ پاکستان اور فوج کی اور پینٹاگون کے تعلقات میں بڑا زکت آنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 2018 سے یہ بند ہو گئی تھی جو ملٹری ٹو ملٹری ٹریننگ کی بات، تو پاکستان کے افسر جاتے تھے ٹریننگ کے لیے، اب وہ جانے لگیں گے۔ شاید کولیشن سپورٹ فنڈ بھی بحال ہو جائے۔ سننے میں کچھ انہوں نے کوئی تحفہ شفا دیا ہے کچھ امداد کی صورت میں؟ پاکستان کے کافی نہیں ہے ابھی انہوں نے کچھ جو ہے نا اس دفعہ US ایڈ کا بڑھ گیا ہے۔ ٹرمپ نے تو یہ کیا تھا نا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو فارغ کر دیا تھا، اس کا 60-70% بجٹ کاٹ دیا تھا، اب وہ بڑھنے جا رہا ہے اور ایک نئی ٹیم ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تبادلہ خیال ہوگا۔ لیکن یہ تبادلہ خیال ہونا چاہیے کیبنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے اس کا اجلاس نہیں ہوا۔ اب یہ معاملہ زیادہ انڈیویجول لیول پہ ہے، انسٹیٹیوشنل لیول پہ نہیں رہا۔ میں یہ بھی سنتا ہوں کہ اس ٹرائیکا میں تبدیلی آ جائے گی۔ ایک تبدیلی تو آ جائے گی، ایک بڑی تبدیلی۔ وہ کیا، کچھ ذرا کھل کے بتائیں نا۔ اس ٹرائیکا کا ایک ممبر جو ہے اس کی پروموشن ہو جائے گی اس حساب سے کہ اسے کور مل جائے گی، اچھا، یعنی وہ کور کمانڈر ہو جائیں گے۔ پھر اس میں کون داخل ہوگا کہ جو نیا آئے گا، غالباً ابھی پرائم منسٹر انہیں جانے نہیں دے رہا ہے، انہیں ضرورت ہے ان کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اگلا آرمی چیف بننا ہے تو ان کے پاس کور ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا دار مدار بھی یہ ہے کہ کب ریٹائر ہوتے ہیں جنرل باجوہ۔ اگر وہ 3 دن پہلے ریٹائر ہو گئے تو پتہ ہی کٹ جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ تعلقات انٹرپرسنل کیسے چلتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو بیک چینل شروع ہوا تھا اس سے علیحدہ علیحدہ پارٹیوں سے رابطے بھی ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے نا کہ لگ یہ رہا تھا کہ بس اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 31 جنوری تو آ گیا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیکہ ہم دیں گے استعفیٰ۔ ظاہر ہے اس طرح تو اپوزیشن کے مطالبے میں وزیر اعظم استعفیٰ دینے لگے تو کوئی وزیر اعظم نہیں رہے گا۔ تو لہذا یہ ہے پالیٹکس ہے اصل میں، گیون حالات کا توازن قوت کا، اور حالات میں کتنی آپ کی پوزیشن مضبوط ہے، کتنی دوسرے کی ہے، اس میں کیا ممکن ہے۔ سیاست تو جو چالو سیاست ہے وہ تو یہ ہوتی ہے۔ سر، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو اپوزیشن نے اپنے استعفوں کی بات کی تھی وہ بھی کوئی پتہ کچھ خاص کام نہیں دکھا سکا؟ نہیں، وہ تو انہوں نے اب کہہ دیا نا اس پہ سب کے یہ آخری سٹیپ ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے جو زرداری صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ بھئی اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اگر پھر کرائسس ہوگا، جمہوریت پلڑی سے اتر سکتی ہے، پھر کیا ہوگا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ فوری جو لڑائی چل رہی ہے اپوزیشن کی اور تحریک انصاف کی پرائم منسٹر کے درمیان، ایک تو اس کا ایک فوری معاملہ ہے۔ فوری معاملہ یہ ہے کہ بھئی سینٹ کے الیکشن میں جایا جائے۔ بالآخر یہ کہ بلاول بھٹو کی تجویز یا زرداری صاحب کی ماننی پڑ گئی کہ سینٹ کے الیکشن میں جانا ہے۔
اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن سے میرا تجزیہ تھا اور یہ جو انفارمیشن بھی تھی کہ یہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے, یہ سینٹ کے الیکشن کو اس طرح جانے نہیں دیں گے. اب اس کا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ خفیہ ووٹ پڑے گا, کھلا ووٹ پڑے گا. اب آئین میں تو یہ لکھا ہے سوائے 2 عہدوں کے اب باقی سب الیکشن جو ہے نا سیکرٹ ہوں گے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو مجھے اس میں سندھ کی حکومت نے اس کی مخالفت کر دی ہے, اسی طریقے سے باقی 3 اسمبلیوں نے اس کی حمایت کر دی ہے اور ان کے ایڈوکیٹ جنرلز نے. لیکن یہ ہوگا معاملہ جا کے کہ سپریم کورٹ کہے گا کہ بھی جا کے آپ لیجسلیشن کر لیں. لیکن سر اگر کھلا ووٹ نہیں پڑتا, قانون لے آئے. نہیں یہ ہمیشہ دیکھیں نا, عمران خان کو برا نہیں لگا خفیہ ووٹ, ٹھیک ہے, جب سینٹ کا چیئرمین الیکٹ ہو رہے تھے جو موجودہ چیئرمین ہیں بلوچستان سے, کیونکہ ساری جو تھی پی ایم ایل این جو تھی وہ کیا ہو گئی تھی, بھگوڑی ہو گئی تھی, لوٹا ہو گئی تھی. تو اس میں سے یہ باپ نکلی تھی بلوچستان عوامی پارٹی. اس میں عمران خان اور زرداری صاحب اور پاورز دیٹ بھی مل کر یہ کام کر رہے تھے اور وہ الیکٹ ہو گیا, چیئرمین صاحب الیکٹ ہو گئے. پھر یہ جب دوبارہ آیا, جب ہمارے دوست بزنجو صاحب حاصل بزنجو کینڈیڈیٹ بنے, عدم اعتماد کا ووٹ آیا, تو اس میں وہ میجورٹی ہونے کے باوجود جب صبح وہ موشن موو کیا گیا اس میں میجورٹی تھی, لیکن جب خفیہ ووٹ پڑا اس میں 10-11 ووٹ کم ہو گئے. پھر وہی نہیں کہ اگر خفیہ ووٹ ڈلتا ہے اور پھر سے معاملات وہی رہتے ہیں جس کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے, تو کہاں پر اپوزیشن اسٹینڈ کرتی ہے؟ اچھا, اس میں اب یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. اچھا, جب تک اس میں آئینی تبدیلی نہ ہو, اور یہ بہت ہی کورٹ جا کے اپنے جو دائرہ ہے اس سے باہر چلی جائے گی. آپ کو لگتا ہے نہیں تبدیلی ہو پائے گی اس میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ کو لگتا ہے نہیں تبدیلی ہو پائے گی اس حوالے سے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہو پائے گی. اب اس میں جب خفیہ ووٹ پڑے گا تو اس میں مشکل ان کے سامنے یہ ہے کہ جو بلوچستان میں یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے, باپ جسے کہتے ہیں بی اے پی, اس کے ہر فرد علیحدہ ہے. وہ اگر آپ کھلا ووٹ بھی ڈلوائیں گے تو وہ کہیں گے جی نہیں, ہم تو نہیں مانتے. ان میں پارٹی میں اتفاق ہی نہیں ہو سکے گا. ہر بندہ اس میں اکیلا مکمل پورا ایک اپنے آپ انجمن ہے ہر فرد. تو بلوچستان میں کیا سین بنے گا؟ وہ باپ رہ سکے گی, نہیں رہ سکے گی, ٹوٹ جائے گی. ایک تو وہ مسئلہ بنتا ہے. دوسرا یہ کہ پنجاب میں چودھری نے مطالبہ کر دیا ایک سیٹ کا. اب اس میں پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کوئی اس کا ایک بندہ یہاں سے الیکٹ ہو جائے. کچھ مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی ٹوٹیں گے اور تحریک انصاف توڑے گی. کچھ تحریک انصاف سے جو ناراض ہوئے ہیں وہ چلے جائیں گے مسلم لیگ کے کیمپ کی طرف, یا ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیں گے. بعض کینڈیڈیٹس اپنا ذاتی اثر بھی استعمال کر لیں گے. تو یہ لہذا یہ کھچڑی پکے گی یہاں پہ, یہ پنجاب میں بھی پکے گی, یہ کے پی میں بھی پکے گی, اور بلوچستان میں بھی. اس سے کوئی کرائسس جنم لے گا. پیپلز پارٹی کا یہ زرداری صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران کچھ حالات ایسے بنیں گے. پھر وہ اصل میں انتظار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ عمران خان کوئی بڑا بلنڈر کمٹ کرے. اچھا, کیونکہ وہ بڑا بلنڈر کیسا بڑا بلنڈر؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تعلقات ایج پہ ہیں. اچھا, صفحہ صفحہ جو ہے ایک بس ایج پہ ہے, کہتے ہیں نا بس اب چل ہے صفحہ ایک بھی ہے, ٹھیک ہے, تو پہ بھی ہیں لوگ. لیکن ابھی وہ کچھ معاملہ اب یہاں پہ جو ساری جو گیم ہے نا یہ ان ہاؤس تبدیلی کی, اس پہ احسن اقبال نے مسلم لیگ کے لوگوں نے کافی صحیح سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ فوج کے ساتھ کوئی معاملہ نہ طے ہو جائے یا پاورز ایٹ بی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اگر وہ پشت پناہی کرتے رہے تو جس طرح سینٹ میں ہمارے ساتھ اکثریت کے باوجود ہم تبدیلی نہیں لا سکے, تو یہ تبدیلی بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتی. صحیح. میرا خیال ہے جو بات تجویز کر رہے ہیں ان ہاؤس چینج کی, وہ چاہ یہی رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کر کے کوئی تبدیلی لائی جائے, یعنی کہ سلیکٹڈ بدل دیا جائے, پرانے کی جگہ نیا سلیکٹڈ لے آئیں. لیکن اگر اتنی تھن منورٹی ہے, 5-7 ووٹ ادھر ہو جائیں تو ایسی حکومت نہیں چلتی. عمران خان کی حکومت بھی نہیں چل سکتی اگر اسے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہ ہو. تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ جو انقلابی ایجنڈا آپ دے رہے ہیں سول ملٹری تعلقات کی بحالی کا اور غیر سیاسی قوتوں کے کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو ان ہاؤس تبدیلی کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ تو میں سمجھتا ہوں مڈ ٹرم سے بھی زیادہ لانگ ٹرم ایجنڈا ہے, دور رس ایجنڈا ہے.
سر مجھے ایک چیز بتائیے, مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ایک حکومت جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ نہیں الیکٹ ہوتی ہے اور وہ مکس جو ہے وہ پارٹی ملا کے بناتی ہے, وہ تو کوئی لا بھی نہیں پاس کر سکے گی, اس کا ہونا نہ ہونا اور وہ ویسے ہی ہوگا نا جس طرح تحریک انصاف کو بھی مشکل ہے نا, سینٹ میں انہیں مشکل بن جاتی ہے. اسی طرح جب نئی کولیشن اگر بن بھی جاتی ہے تو ان کے درمیان ایک تو معاملہ ہے کولیشن بنے کیسے, کولیشن کا لیڈر کون سا ہوگا, یہ کون طے کرے گا. کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک عبوری پرائم منسٹر پہ اس سارے پیریڈ کے لیے اتفاق کر لیں گے؟ تو پھر یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ آج مکمل کنفرنٹیشن کی لائن میں جا رہی ہے, بالکل غلط ہے. یہ جو گئی ہیں وہاں پہ مریم پارلیمنٹ میں, تو وہ تو پارلیمنٹ رستہ تو پیپلز پارٹی دکھا رہی تھی, یعنی سینٹ کے الیکشن لڑو وغیرہ لڑو. تو اس میں اب یہ ہونا ہے کہ یہ ایک فلیکس میں ہے صورتحال. جب صورتحال واضح نہیں ہوتی تو پھر آپ پیچھے بھی ہٹتے ہیں, تدابیر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس وقت تو پی ڈی ایم ایز پی ڈی ایم جا رہی ہے سینٹ کے الیکشن میں. ایجیٹیشن کا لانگ مارچ ابھی ملتوی ہے, وہ ابھی فوراً ایجنڈے پہ نہیں ہے, نہ ہی استعفے ایجنڈے پہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کولیشن بنانی ہے, پہلے تو کولیشن بنانا مشکل ہے, نمبر پورے کرنا مشکل ہے. اگر کوئی نمبر پورے ہوتے بھی ہیں پھر انہیں اکٹھا رکھنا کیسے ہے, پھر اس کا ہسٹوریکل رول کیا ہوگا, فنکشن کیا ہوگا. کیا اس کا یہ ہوگا کہ اگلے 6 مہینے میں وہ انتخاباتی اصلاحات کر کے اور دوسری کچھ اقدامات کر کے الیکشن میں چلے جائیں؟ تو شاید اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ بن جائے, ایک انٹرم کولیشن بن جائے, اس کے بعد الیکشن ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکل میں پڑ جائے گی اپوزیشن اگر اس رستے سے وہ کولیشن بنا سکتے ہیں, ایک نئی مخلوط حکومت لے آئے. اس کا یقیناً انحصار ویسے ہی اس پہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ پہ جیسے عمران خان کا رہا ہے. لیکن اس سے یہ جو معاملہ ہے کہ ادارے زیر بحث آ رہے ہیں اور اس خلفشار میں, اب وہ ذرا کم ہو جائے گا کہ بھئی وہ اگر ڈسٹینس سے کر لیں فاصلے. اپوزیشن میرا خیال ہے انکلوڈنگ نواز شریف, اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن ذرا اپنا فاصلہ کر لے عمران خان سے, کیونکہ عمران خان کی حکومت نہیں چل پا رہی. وہ ہر روز صبح شام غلطیاں کر رہی ہے. گیس کا بحران دیکھ لیں, بجلی کا کرائسس دیکھ لیں, اب پھر یہ جو چینی کا بحران ہوا, آٹے کا بحران ہوا, ابھی ہمارا جہاز پی آئی اے کا ملائیشیا میں پکڑا گیا, ہمارے ابھی روز ویلٹ ہوٹل اور ایک اور ہوٹل جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے ہیں. یہ جو صندق کا کیس ہے, ہمیں کتنے پیسے $56 ملین کے قریب خرچہ دینا پڑا ہے جرمانہ پاکستانی قوم کو اس میں یہ جو براڈ شیٹ کا کیس تھا. تو یہ جو معاملہ ہے اس لگتا ہے کہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہی, کوئی گورننس نہیں چل پا رہی, اور اس کے اندر ہی بڑی گروپنگ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ تحریک انصاف میں وہ لوگ ہیں جو جنہیں حلقوں کے لوگ کہا جاتا ہے, وہ آ گئے ہیں, وہ اپنے اپنے انٹرسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے حلقوں میں کام چاہتے ہیں, فنڈنگ چاہتے ہیں, گورنمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, پاور میں رہنا چاہتے ہیں. وہ بھی انتظار میں بیٹھیں گے کہ بھائی اچھا یہ آپ دیکھیں گے جو ہی حکومت ہلتی ہے تو ان میں سے کتنے لوگ اڑنا شروع ہو جائیں گے. تحریک انصاف میں وہی اس کے اوریجنل جو لائلسٹ ہیں عمران خان کے, ان کے ساتھ رہ جائیں گے. اب یہاں یہ ہے کہ اپوزیشن جو غلطی میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے وہ ان کی ایک تو اسیسمنٹ غلط تھی, اور دوسرا انہوں نے صحیح کیلیبریشن نہیں کی کہ کب کیا قدم اٹھانا ہے. وہ ایک انتہائی قدم سے لے کے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے ابھی استعفیٰ دو, اس سے کہ نہیں استعفیٰ ہم آخری کارڈ کے طور پہ استعمال کریں گے. یہ پارٹیز کی آپس کی مشاورت کے بعد یہ ہوا, پیپلز پارٹی نے کہا ہم تو نہیں استعفیٰ دیں گے اس طرح, جس کا جتنا رسک تھا اس کے ساتھ, لہٰذا وہ پھر وہ بیلنس ہو رہا ہے, ان کے اندر بھی ایک انٹرپلے ہو رہا ہے. صحیح. اب سب آ گئے ہیں سینٹ کے الیکشن پہ, تو یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس میں اپوزیشن کو دباؤ بھی ڈالنا پڑے گا, اندر سے بھی لڑائی لڑنی پڑے گی, باہر سے بھی لڑنی پڑے گی. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو آدھی عمر گزارنے کے بعد اپنی ٹینیور, اب ان کے پاس وقت نہیں رہ گیا. وہ سارا اپنی سیاست ابھی ویسے ہی چلا رہے ہیں. اپوزیشن کھا گئی, اپوزیشن ڈاکو ہے, چور ہے, این آر او نہیں دیں گے, پیسے لائیں گے. بھائی کہاں سے آپ پیسے لا سکے, الٹا پیسے دینے پڑ گئے ہیں. ابھی تک نواز شریف کے خلاف کوئی کیس اسٹیبلش نہیں ہوا, ابھی تک زرداری صاحب کے خلاف کوئی بڑا کیس کوئی کیس اسٹیبلش ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا سارا ڈرامہ بھی یہ براڈ شیٹ کی جو سارے چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ننگا ہو گیا ہے. کہاں نواز شریف کو ایکیوز کیا ہے. اب جو آربیٹر نے اپنا ایوارڈ دیا ہے لندن کو ہائی کورٹ میں, یا اس سے پہلے جو انہوں نے دیا پھر لندن ہائی کورٹ میں کیس کیا, کہاں ہے, کوئی بھی نہیں ہے.
وہ جو 10 کروڑ ڈالر کی جائیداد آئیڈینٹیفائی بھی کی ہے وہ بھی جی آئی ٹی میں کی ہوئی ہے. اس میں 2 کیس گئے, ایک ختم ہو گیا, دوسرا ہائی کورٹ نے تقریباً وہ جب بیل لی نواز شریف کی اس میں ختم ہو گیا. تو یہ جو فضا ہے اس کے باوجود وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا ہے, وہ جواب اس کے بجائے اس کے دے دیا آپ نے فلاں کام کیسے کیا. اب آج 70,000 فیصلہ ہو گیا وفاق میں کہ ہم جو 1 سے 16 گریڈ کی نوکریاں نہیں کریں گے. اب 72 لاکھ لوگ کو جاب مل سکتا تھا. اب وہ جو نئی ریفارمز لا رہے ہیں اس میں ریفارم ہیں یا نہیں ہیں, کتنی ہیں ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن جو کٹ لگ رہا ہے, اب آپ دیکھیں نا ڈیولپمنٹ بجٹ کا 30% یہ خرچ نہیں کر پائے, 25% یا 30% خرچ کیا ہے آدھے سال ہو گیا ہے. مطلب کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی پبلک سیکٹر میں یا پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام میں. اسی طرح اس پہ بھی دیکھتے ہیں, سی پیک پہ بھی دیکھتے ہیں, ایک سناٹا ہے. ابھی تک وہ ریلوے والا منصوبہ کسی اسٹیج پہ نہیں پہنچا ہے. اسی طریقے سے دوسرے منصوبے جو ہیں نظر نہیں آ رہے کہ بھائی سیکنڈ فیز میں جو ہو رہا تھا وہ کیا ہوگا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے ابھی فلکس میں ہے. ابھی اپوزیشن اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لے. اپوزیشن بہت بڑا جلوس ہنگامہ کر لے گی, اس سے حکومت تو ہل تو جائے گی. اور اگر وہ 15-20 مہینے کا جا کے آخر میں وہ بھی دھرنا لگا دے تب بھی حکومت بہت ہل جائے گی. ممکن ہے حکومت گر جائے. اور یہ نہیں ہے کہ حکومت پہ اثر نہیں پڑے گا. یہ جو لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو عوام کی طاقت میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مکس اپ ہو گیا نا, ایک تو فوری ہے کہ آپ حکومت پہ جلسے کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں, بائی الیکشن بھی لڑتے ہیں, سینٹ کے الیکشن بھی لڑتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے بوری دور کی. دوسرا مڈل گراؤنڈ ہے, درمیانے وقت کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ 2000 اگلے الیکشن تک کی بنائیں کہ آپ اصلاحات لے کر آنے کی کوشش کریں یا اصلاحات کے ایجنڈے پہ عوام کو موبلائز کریں. اگر تو اپوزیشن نے کرنا ہے اپنے 26 نکاتی جو اوریجنل ایجنڈا تھا اے پی سی کا اس پر کرنا ہے تو وہ تو بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہوگی. ریاست کی کایا پلٹ ہوگی, پاور سٹرکچر کی کایا پلٹ ہوگی, کیونکہ پاور سٹرکچر ایک اور ہے اور آئینی ڈھانچے کا تقاضا بھی دوسرا ہے. اصل میں آئینی ڈھانچہ اپنے لیٹرنٹ اسپرٹ میں نہیں چل رہا, آئین کے مطابق ریاست نہیں چل رہی. تو اس کے حساب سے لانے کے لیے تو بڑے پاپڑ پیلنے پڑیں گے, بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. اور ایک درمیانے 4-5 سال سے لے کر 10 سے 15 سال کی مدت کا پروگرام بنانا پڑے گا. تو اس لیے میں کہتا تھا کہ اپوزیشن کو ایک گرینڈ اسکیم بنانی چاہیے, ایک گرینڈ پلان بنانا چاہیے پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں ریپبلک بنانے کے لیے. امتیاز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے حکومت کو گرانے میں یا اپنے مطلب سے جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو اس کے بعد ان کو پلان ہے سالڈ کہ وداؤٹ اینی انٹرپشن جو ہے وہ حکومت بہتری کر سکے عوام کی؟ دیکھیے بہت مشکل حالات ہیں. وہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ بھئی 6 مہینے میں الیکشن کی طرف چلے جائیں, اور اس سے زیادہ اس کا رول نہیں بنے گا. تو لہذا ابھی جو معاملہ سٹیٹس کو چل رہا ہے یہ برا بھلا جیسا کچھ عرصہ چلے گا. مارچ کے بعد آپ دیکھیں گی کہ کچھ حرکت آئے گی, گرمی آئے گی, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے, عدم اعتماد کا ووٹ بھی آ سکتا ہے, اور خود اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے تعلقات پہ کیا اثر پڑتا ہے. عمران خان کتنی اور اپنی حمایت کھوتے ہیں اندر بھی اور عوام میں بھی. تو لیکن ابھی تو تکار کا مقابلہ ہے, اور اس میں حکومت کو فائدہ یہ مل گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سوالوں کو جواب دیں مہنگائی کیا ہو گئی ہے, یہ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, آپ کیوں فیل ہو گئے, آپ نے یہ 122 ارب کا نقصان کر دیا ہے, دھیان بڑھا دیا, یہ آپ کی فلاں چیز ہو گئی ہے, فلاں چیز آپ کا کام خراب ہو گیا, بجائے اس کی کہ وہ جواب دیں وہ اچھا اب تو اپوزیشن بھاگ گئی, ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی, اب تو لانگ مارچ بھی چھٹی ہو گئی, اب تو استعفے بھی ختم ہو گئے, اب تو پیپلز پارٹی سے ہٹ گئی, اور بلاول بھٹو بہت میچور ہو گئے ہیں, بالغ ہوئے ہیں سیاسی طور پہ. یہ ہے یہ سارا یہ سیاسی بک بک ہے اور سیاسی تماشا ہے جو لگا ہوا ہے, اس میں سے بھی کچھ نکلنے نہیں جا رہا. لہذا یہ ہے کہ اپوزیشن جائے, سینٹ کا الیکشن لڑے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے. اب اگر وہ پارلیمنٹ میں واپس جانے جا رہے ہیں, دیکھیں جی پارلیمنٹ میں آ گئے, بھائی آپ پھر باہر جاتے ہیں, دیکھیں جی پارلیمنٹ سے باہر جا رہے ہیں. بھائی کوئی سسٹم کو چلانے کی بات بھی کرو, کیونکہ اپوزیشن تو چاہے گی کہ آپ کا سسٹم آپ کی جو ہے نا نیا ڈوب جائے, آپ کی جہاز منجھدار میں پھنس جائے. اب وہ تو آپ کے جہاز منجھدار میں پھنسا ہوا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ مارچ میں مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ بڑی موو ہوگی مارچ کے آخر اور اپریل کے شروع میں, اور یہ مئی جون تک بحران جائے گا.
اس سے کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے. ایک تو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سمجھوتا ہو جائے, سیاسی سمجھوتا ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی تبدیلی آ جائے ان ہاؤس. تیسری یہ بات یہ بھی ہے کہ اب پوسٹ ٹرمپ زمانے میں ٹرمپس کی جگہ نہیں رہی. آپ دیکھتی نہیں آج دلی میں یوم جمہوریہ تھا, بالکل جی, وہ بڑی شاندار شان و شوکت والی فوجی پریڈ ہوئی, جس میں بنگلہ دیش کا فوجی دستہ بھی شامل تھا. تو وہاں پہ جو ہی وہ ختم ہوئی, وہ لاکھوں کے ساتھ ٹریکٹر لے کر کیپٹل میں پہنچ گئے ہیں. اب وہاں لاٹھی چارج ہو رہی ہے, گلی گلی ڈانگ سوٹا ہو رہا ہے. ایسے کافی انٹرسٹنگ تجزیہ جو ان کا کیا نام ہے نیوز ان کی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پولیس پہ حملہ ہو گیا ہے. وہ دیکھیں وہ تو بے وقوفی ہے. اب آپ لاکھوں کسان ہیں, ٹریکٹر ہیں, ڈانگیں ان کے پاس ہوتی ہیں کسانوں کے پاس, اب پولیس نے لاٹھی کے ساتھ ان سے کیا کر لینا ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ ضد پہ آ گئے ہیں جو ہندوستان کے ٹرمپ ہیں مودی. ہمارے ٹرمپ یہاں پہ ہے, ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھائی اپوزیشن سے مقابلہ. کیا بات ہے زیادہ اپوزیشن کی, بھائی آپ تھوڑا نیب کے لاز میں تبدیلی کر دیں. وہ تو جورسٹ بھی کہہ رہے ہیں, وہ تو اب بڑے بڑے قانون دان انڈیپینڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ 90 روز 100 دن 6 مہینے 2 سال لوگوں کو رکھتے ہیں, کیس پھر یہ بھی نہیں ہوتا, چارج شیٹ بھی نہیں لگتی اور کیس بنتا ہے. ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ ہی نہیں ہوا, سوائے نواز شریف کے جو سپریم کورٹ نے پش کیا تھا, اس کے علاوہ تو کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوا. جو جتنے بڑے کیسز ہیں پڑے ہوئے ہیں نیب کے پاس. اب نیب کے پلے کیا رہ گیا, یہ جو کچھ چارج شیٹ کی جو تھی, براڈ شیٹ کی, براڈ شیٹ فارم فنڈنگ کیس. اچھا, ہر روز تفصیلات سامنے آ رہی, ہر روز نیا نیا گن سامنے آ رہا ہے. اس میں بڑے بڑے لوگوں کا منہ کالا ہو رہا ہے جو حساب جو موثب بنے ہوئے تھے. تو لہذا لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں, کیا بک بک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ دوبارہ سے بیٹھے اور اپنا مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان دے. یہ فقط عمران خان کو ہٹا دینا اور یہ کہ اچھا وہ سلیکٹر تھا تو ہم نہیں ہوں گے, یہ باتیں کافی یہ ٹھیک نہیں ہیں, کافی نہیں ہیں. کافی بات یہ ہے کہ سبسٹینشلی آپ بتائیں, اور ایک آپ کو دینا پڑے گا گرینڈ پلان اپوزیشن کو اگلے 10 سال کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اگلے 10 سال کے لیے اچھی حکومت دینے کے لیے کیا گارنٹیز کرتے ہیں, اپنے پرانے گناہوں سے کیسے تائب ہوتے ہیں, اور اپنے مستقبل کی امید اور نوید کیا دیتے ہیں لوگوں کو. اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں, لوگ کدھر جائیں, کیا ہوپ کریں. جو حکومت آئی تھی تبدیلی کے نعرے پہ, وہ تبدیلی ٹھوس ہو گئی, اور جو پرانی پارٹیاں ہیں وہ ابھی پرانی راگنیاں لاپ رہی ہیں. بھائی کوئی نئی راگنی بناؤ, کوئی نیا بیانیہ لاؤ. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دے پائے گی 10 سال کا پلان جو ہے اپوزیشن؟ دے سکتے ہیں. اوکے, کس بات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ لیکن ابھی تک ان کے رینکس میں بھی وہ ہم آہنگی نہیں بنی ہے. اب خفیہ رابطے تو تحریک یہ مسلم نواز والے بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کو آؤٹ پلے کرنا چاہتے ہیں اس میں. تو جب ان کا رابطہ ہونے لگتا ہے پیپلز پارٹی والوں کا, تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو رابطوں کے خلاف ہیں, حالانکہ رابطے ان کے بھی ہو رہے ہیں. اور جب یہ بہت آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ذرا بلاول ذرا تکڑی لائن شروع کرتے ہیں. تو یہ گیم چلتی رہتی ہے سیاست میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بیٹھ کر مارچ اپریل سے پہلے جو ہے وہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی, اپنا ایک آلٹرنیٹیو پلان لے کر آئے ہیں. اپنا ایک گریٹ کولیشن کا ڈش کہ ہم ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں گے یا ایک براڈ بیسڈ پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں گے, جس میں ہم پاکستان کی اکانومی میں, فارن پالیسی میں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے, ریجن کے حوالے سے خطے کیا دیتے ہیں متبادل, تو اس ایجنڈے پر آئیں. کیونکہ اب یہ مرد آباد زندہ باد, یہ جائے وہ جائے, یہ کتا وہ کتا کی جو بات آوازیں لگتی ہیں, یہ اب بہت ہو چکی ہے پاکستان میں. کچھ نیا ہونا چاہیے. ہاں, کچھ نیا ہونا چاہیے. چلیں جی, کیا میں توقع رکھوں کہ بھئی مریم نواز اور بلاول بھٹو اب ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئے, اور مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم ایک نیا ایجنڈا دے. اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو ٹانگ ٹوئیاں مارتے رہیں گے. کبھی کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں نو کانفیڈنس کے لیے, کبھی جا رہے ہیں نہیں ہم تو دھرنا دیں گے, کبھی کہتے ہیں نہیں دھرنا تو ہم نے دینا نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یہ. اس کنفیوژن سے آپ نکلیں اور ایک واضح سیکوینسنگ کریں کہ آپ نے کب کیا کرنا ہے اور کن فیزز میں کیا کرنا ہے. یہ عبوری دور ہے, یہ 2-2.5 سال میں عبوری سیاست ہو سکتی ہے, بڑی تبدیلی نہیں آئے گی تاکہ عوام نکل کر بڑے پیمانے پر باہر نہ آ جائیں. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہ تھے امتیاز صاحب کے ورڈ آف وزڈم. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شہپارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اگلی پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.